بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و اسوتنا و معلمنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرات گرامی، میرے دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ آج جس رات میں ہم نے تراویح پڑھی اور اس کے بعد اللہ کے دین کی نسبت سے قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت اللہ کے گھر میں ہیں، ایک ایسی رات میں ہیں جس میں ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے، وتر پڑھی ہے، اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، اس کے بعد یہاں پھر اللہ کے نام پر کچھ دیر رکے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ، کوئی بھی قوم ایسی نہیں، کوئی ایسے لوگ نہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے ہوں مگر فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت کی چادر ان کو چھپا لیتی ہے، وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک سکون اور اطمینان ان کے دل کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری اس مجلس میں اور اس مسجد میں فرشتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور وہ گواہ ہیں اللہ کے سامنے ہمارے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے، اور اللہ کے سامنے آج بھی وہ گواہی دیں گے اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے۔ الذین یسبحون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ فرشتوں کے بارے میں سورہ مومن میں آج ہی تلاوت کی گئی کہ وہ جو لوگ عرش کے ارد گرد ہیں، عرش کے آس پاس ہیں، ہر وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو جن لوگوں نے بھی توبہ کی ان کی توبہ قبول فرما لیجئے، انہیں معاف کر دیجئے۔ واتبعوا سبیلک، جن لوگوں نے آپ کے راستے کو اختیار کیا، آپ کے راستے پر چلے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب ان کو جنت میں داخل فرمائیے، جنات عدن، جو ٹھہرنے کی اور ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں۔ وعدتہم، جن جنتوں اور جن باغات کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کے شوہر، ان کے آل و اولاد، جو بھی ان میں صالح اور نیک ہوں ان سب کو جنت میں داخل فرمائیے۔
ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وقیہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچا لیجئے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جس کو بھی آپ برائیوں سے بچا لیں گے قیامت کے دن آپ اس پر رحم فرمانے والے ہوں گے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایمان والوں کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے وہ فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، صبح و شام ہر لمحے اللہ کی تکبیر، تسبیح اور تہلیل و تحمید بیان کر رہے ہیں۔ کبھی الحمدللہ کہتے ہیں، کبھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اس امت پر احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عام طور سے عمر کم دی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین الستین والسبعین، کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، اور زیادہ تر ایسی ہی عمر ہوتی ہے، کبھی اس سے کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے یہ حدیث سن رکھی تھی، ایک موقع سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا تذکرہ فرمایا اور اس میں ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جس نے 1000 سال عبادت کی تھی، تو بعض صحابہ کو رشک ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں ہماری عمر تو بہت مختصر ہے، ہمیں عمر نوح تو نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ اپنی قوم میں 950 سال، 1000 میں 50 کم اپنی قوم میں ٹھہرے، اور بھی لوگوں کو لمبی لمبی عمریں ملیں۔ اس وقت سورہ قدر نازل ہوئی۔ سورہ قدر کی آیتیں ابھی ہم نے پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر اور شب قدر کیا چیز ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا رتبہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح القدس جبرائیل امین اس رات میں اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ من کل امر، ہر طرح کے فیصلے لے کر۔ سلام، اور یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ رات چلتی رہتی ہیں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ایک پوری سورہ نازل ہو گئی، شب قدر کی فضیلت کی بات اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ شب قدر کی فضیلت پر نازل فرمائی۔ اور آپ غور کریں تو اس سورہ کے اندر جس میں 30 الفاظ ہیں، صرف 30 الفاظ ہیں، ان میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 3 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر آگے ایک ضمیر ذکر فرمائی، ہی حتی، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فیہا میں جو ہا ضمیر ہے، پروناؤن ہے، ہیا پروناؤن ہے، اس سے بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ گویا 5 مرتبہ ایک چھوٹی سی سورہ کے اندر لیلۃ القدر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا۔ یہ شب قدر کیا ہے اور کب ہے؟ شب قدر کی فضیلت تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے اس کی تفسیر ہوتی ہے،
اور ہم نے بارہا ذکر کیا کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن مجید کی دوسری آیت سے ہو۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، کس رات کو نازل ہوا؟ شب قدر میں نازل ہوا۔ شب قدر میں بھی قرآن مجید کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے، رمضان میں بھی قرآن مجید کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس سے کم اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ شب قدر رمضان ہی میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا صرف قول ہے کہ من لم یقم الحول لم یصبہ، کہ جو سال بھر قیام اللیل کا اہتمام نہ کرے، رات میں جاگنے کا اہتمام نہ کرے، وہ شب قدر کو نہیں پا سکتا۔ بعض اور بھی دوسرے صحابہ کرام کا خیال تھا، بلند رتبہ لوگ تھے، اللہ سے قربت حاصل کرنے والے، ہر وقت ذکر کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، نمازوں کا، سجدوں اور دعاؤں کا اہتمام کرنے والے، عزیمت پر عمل کرنے والے، کہ سال بھر شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس سے پہلے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جس نے سال بھر ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، اس کے بارے میں بھی قوی امید کی جاتی ہے کہ ایسے شخص نے شب قدر کو پا لیا۔ اگر شب قدر سال بھر ہو، اس سے کم درجہ اس بات کا ہے کہ شب قدر رمضان کے اندر ہے۔ پورے رمضان میں قرآن مجید کا جو اشارہ ہے کہ شب قدر کو پورے رمضان میں تلاش کیا جائے، چونکہ پورے رمضان میں شب قدر کوئی ایک رات ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ کے بہت مقرب ہیں، بہت قریب ہیں، اور اللہ سے بہت قریب رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے عبادت، ان کے لیے ریاضت، مجاہدہ اور ہر وقت اطاعت کے لیے تیار رہنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا۔ ان کے لیے اطاعت اور عبادت سے رک جانا عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے بے قراری کی بات ہوتی ہے کہ کسی وقت ان کو عبادت کا موقع نہ ملے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دشمنوں کو کیا معلوم کہ اگر مجھے ملک سے نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، تو یہ میرے لیے سیاحت ہے، سیر و تفریح ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ جیل کے اندر اس مسلح پر مجھے کیا لطف آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے اللہ سے سرگوشی میں، اس سے مناجات میں، اس کی عبادت کرنے میں، تو میرے لیے اتنی جگہ بھی وہ نہ چھوڑیں، مجھے جیل میں بھی نہ رہنے دیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے قید کر دیا ہے، انہوں نے میرے جسم کو قید کیا ہے، میری زبان آزاد ہے، میرا دل آزاد ہے، اور دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جتنے اللہ سے جتنی زیادہ قربت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، گویا ان کے لیے شب قدر کو زیادہ سے زیادہ راتیں جاگ کر تلاش کرنا آسان ہوتا ہے، اور ان کے لیے اسی میں لطف ہے، اسی میں ان کے لیے مزہ ہے، اسی میں ایمان کی لذت اور چاشنی ہے۔ لیکن ہم جیسے کم ہمت لوگ کہ جن سے راتوں کی عبادتیں جن کے لیے آسان نہیں ہوتی، کم راتوں میں جاگ پاتے ہیں، اگر ان کے لیے چند خاص راتوں کو متعین کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اگر تم سال بھر زیادہ اہتمام نہ بھی کر سکو تو کم سے کم ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو، تاکہ تم کسی ایسی رات کو پا سکو کہ جس میں عبادت کر کے پچھلی قوموں کے ہزار سال کی عبادتوں کا مقابلہ کر سکو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عبادتوں کا کرنا کسی مقابلے کے لیے نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے رشک کیا تھا کہ آخر ہمیں بھی یہ اجر کیسے ملے، اس کی تلاش میں اللہ رب العزت نے انہیں یہ رات نصیب فرمائی، اور قرآن مجید کو اس رات میں نازل فرمایا۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے،
اور اللہ کا کلام ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے تو اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے جو بعد میں نہیں آئی ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ سے لوح محفوظ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رات میں اسے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور آسمان دنیا سے مراد بیت العزت ہے، البیت المعمور ہے، کہ جو خانہ کعبہ کے بالکل برابر میں آسمان میں ہے، جس میں ہر وقت 70,000 فرشتے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی تعداد میں فرشتوں کا آنا جانا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اسی رات میں نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں شب بیداری فرمایا کرتے تھے، رات جاگنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ عام راتوں میں تو آپ کو حکم تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر اوڑھنے والے، چادر لپیٹنے والے، رات میں قیام کر، الا قلیلا، اور رات کے تھوڑے حصے میں صرف آرام کیجئے، تھوڑا سا حصہ عبادت سے کم کر لیجئے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس میں کچھ بڑھا لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری امت سے ہٹ کر صرف آپ کے لیے تہجد کو ضروری قرار دیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان میں اس کی مقدار، رات میں عبادتوں کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی، خوب محنت اور مجاہدے سے آپ کام لیا کرتے تھے۔ اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، کان یجتہد فی العشر الاواخر من شہر رمضان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت و مجاہدہ کرتے تھے۔ حدیث میں جو لفظ ہے یجتہد، خوب محنت کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، اپنے کو بالکل لگا دیتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، رمضان کا آخری عشرہ آتا، شد مئزرہ، تو آپ اپنی کمر کس لیتے۔ مئزر کے معنی ہوتے ہیں ازار، اپنی کمر کس لینا، پورے طور پر تیار ہو جانا، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں کہ بیویوں سے علیحدہ رہنا، الاعتزال من النساء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں ازواج مطہرات کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، اور پوری ہمت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ عبادتوں کے لیے اپنے وقت کو فارغ فرما لیتے تھے۔ اور اس کے بعد جو لفظ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ فرمایا کرتے تھے، پوری رات جاگا کرتے تھے۔ دوسری راتوں میں کچھ آرام بھی فرماتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ان راتوں میں، آخری عشرے کی راتوں میں احیا لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگا کرتے تھے۔ احیا کا لفظ غور کرنے کے قابل ہے۔ عربی زبان میں بہت سارے الفاظ رات جاگنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن احیا کے معنی ہوتے ہیں زندہ کرنا۔ الایام میتہ، اللیالی میتہ، بہت سی وہ راتیں ہیں جو مردہ ہیں، بہت سے وہ دن ہیں جو مردہ ہیں۔ والایام حیۃ واللیالی حیۃ، بہت سی وہ راتیں ہیں جو زندہ ہیں اور بہت سے وہ دن ہیں جو زندہ ہیں۔ والازمنۃ حیۃ والازمنۃ میتۃ، بہت سے زمانے وہ ہیں جو زندہ ہیں اور بہت سے مردہ ہیں۔ رات زندہ ہوتی ہے اس شخص کی عبادت سے جس کو وہ رات ملی ہوتی ہے۔ جس شخص نے رات عبادتوں میں گزاری، اللہ کی یاد میں گزاری، اور اپنے مقصد تخلیق کو سمجھا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے،
اور میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، ہر وقت اللہ کی رحمت اور مغفرت مجھے آواز دے رہی ہے، اور رات کے آخری پہر میں فی جوف اللیل الآخر اللہ کی رحمت اور زیادہ آواز دے رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کے جو بندے ان حقیقتوں کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ اپنی راتوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اپنی راتوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ اور جو لوگ ان راتوں کو سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں یا موج مستیوں میں گزارتے ہیں، خواہ ان آخری عشرے کی راتیں ہوں یا سال بھر کی راتیں ہوں، وہ اپنے دل کو بھی مردہ کر لیتے ہیں، اپنی ان دنوں اور راتوں کو بھی مردہ بنا دیتے ہیں۔ اومن کان میتا فاحییناہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اسے زندگی عطا کی، ایمان سے زندگی عطا کی، تلاوت اور عبادت سے زندگی عطا کی، ذکر اور تسبیح سے زندگی عطا کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ان عبادتوں اور تلاوت کے نتیجے میں ہم نے اسے ایک نور عطا کیا، ایک روشنی عطا کی، جس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا وہ شخص اور وہ شخص برابر ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں جی رہا ہو، کفر کی تاریکیوں میں، شرک کی تاریکیوں میں، بدعتوں کی تاریکیوں میں، گناہوں اور معصیتوں کی تاریکیوں میں، فسق و فجور کی تاریکیوں میں، اور ایک وہ شخص جو روشنی میں چل رہا ہے، اللہ کی ہدایت اور اللہ کے نور کی روشنی میں، اللہ کے نور پر سفر کر رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نور کے معنی منور کے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے، جیسے ایک چھوٹی سی الماری ہم دیواروں میں بناتے ہیں، ایک طاق، اس طاق کی سی ہے۔ کمشکات فیہا مصباح، کہ جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، ایک فانوس رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی خوبصورت شیشے اور فانوس کے اندر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس یا وہ شیشہ بھی ایسا ہے کہ جیسے چمکتا ہوا تارا ہو، چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور اس چراغ کو بھی جلایا گیا ہو اور اس کو روشن کیا گیا ہو ایک ایسے درخت سے جو مبارک درخت ہے اور زیتون کا درخت ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی ایک ایسا درخت ہے جو ایسی جگہ پر ہے کہ جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت بھی سورج کی روشنی اسے پڑتی ہے، جس وقت ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت بھی سورج کی روشنی اسے پڑتی ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اس زیتون کے تیل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس چراغ میں اسے ڈالا گیا ہے تو بغیر اگر اسے آگ نہ بھی دکھائی جائے، اسے روشن نہ بھی کیا جائے تو وہ چمکدار ہے، چمک رہا ہے۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور اور اپنی روشنی کے ذریعے سے ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی عجیب و غریب مثالیں دی ہیں۔ روشنی کی جتنی بھی مثال ہو سکتی ہے، نور کی جتنی بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، اور خوبصورت ترین روشنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں کے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن فرماتا ہے، اور جو شخص ذکر سے محروم ہے گویا اس نے اپنے دل کو مردہ کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ ایسا شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اپنے رب کی یاد صرف کسی ایک کلمے سے نہیں ہوتی، رب کی یاد ہوتی ہے رب کے تذکرے سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے اسماء و صفات کے تذکرے سے، رب کی یاد ہوتی ہے اللہ کے حکموں کو بیان کرنے سے، رب کی یاد ہوتی ہے اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کرنے سے،
اور رب کی یاد ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص کلمات کے ذریعے سے. جب ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ آسمانوں اور زمین کو بھر دیتے ہیں. یعنی اگر سبحان اللہ اور الحمد للہ کو جسم دے دیا جائے اور ان کو کہیں پر رکھا جائے تو ان کا اتنا بڑا حجم ہے اور ان کی ایسی مقدار ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک یہ سبحان اللہ اور الحمد للہ آسمان سے زمین تک کے فاصلے کو بھر دیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصبر ضیاء، صبر بھی ایک روشنی ہے. والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے حق میں گواہی ہے یا تمہارے خلاف گواہی. اگر تم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا تو یہ قرآن شفیع بن کر آئے گا، تمہاری سفارش کرنے والا بن کر آئے گا. اور اگر قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن رسول کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن مجید کو یوں ہی چھوڑ دیا تھا، پیٹھ پیچھے کر دیا تھا. اور پیٹھ پیچھے کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح بیٹھیں کہ قرآن پیچھے نہ ہو. اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہماری پیٹھ کے پیچھے نہ ہو. اصل مطلب اس کا یہ ہے کہ اتخذوہ وراءہم ظہریہ، کہ کبھی مڑ کر دیکھا ہی نہیں، جس طاق پہ قرآن مجید کو رکھا تھا اسی پر چھوڑ دیا. اس پہ دھول بیٹھتی رہی، غبار اٹھتی رہی، اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. زیادہ سے زیادہ جزدان بدل دیے گئے اور دوسروں کے ذریعے سے قرآن مجید کو پڑھوا دیا گیا، لیکن کبھی پلٹ کر قرآن مجید کو دیکھا نہیں گیا. قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی، اس میں تدبر نہیں کیا گیا، اس کے معنی کو نہیں سمجھا گیا، اس کی فضیلت کو نہیں سمجھا گیا. تو قرآن مجید اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے حق میں حجت ہے. قرآن کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں یہ ہمارا دوست تھا، ہمیں لے کر چلنے والا تھا، ہماری تلاوت کرنے والا تھا. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو قرآن مجید ہمارے خلاف حجت بن جائے گا کہ اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا یا ہماری بے ادبی کی تھی. بہت سارے راستے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے. ہم شب قدر میں جب بیانات رکھتے ہیں اور اس شہر میں دوسرے شہروں کے مقابلے میں خاص طور سے زیادہ بیانات کا اہتمام ہوتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور بعض مسجدوں کے لیے اشتہارات اور پوسٹرز بھی چھپتے ہیں کہ طاق راتوں میں بیانات کا اہتمام ہے اور سحری کا بھی اہتمام ہے. اللہ ہماری نیتوں کو اس سے محفوظ رکھے. ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسی مسجدوں میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں جہاں سحری کے اہتمام کا بھی اعلان ہے. اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے. ہم راتوں کی عبادت کے لیے جمع ہونا چاہیے. اور ان بیانات میں زیادہ تر اس پر بحث آتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے. زیادہ تر لوگ اسے ثابت کرتے ہیں کہ صرف یہ 27ویں شب ہے، اور زیادہ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کیا جاتا ہے کہ طاق راتوں میں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، ایک فقہی مسئلہ اسے کہہ لیں، یا ایک شریعت کے مسئلے کو سمجھنے کی حد تک، معلومات کی حد تک ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا شوق کیا ہونا چاہیے؟ ہماری امنگ کیا ہونا چاہیے؟ ہم ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ کہ اس کے سلسلے میں کیا اقوال ہیں. لیکن ہمارے اندر داعیہ کیا ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کی ساری راتوں میں ہم اہتمام کریں، اور آخری عشرے کی راتوں میں تو ضرور بے ضرور اہتمام کریں. جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہو تو قابل مبارکباد ہیں، اور انہوں نے آخری عشرے کی فضیلت کو صحیح طور پر سمجھا ہے. چونکہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں، یجاور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں گویا اللہ کے پڑوسی بن جاتے تھے. جو لفظ بخاری کی روایت میں آیا ہے یجاور، اس کے معنی کیے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما لیتے تھے.
لیکن لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے پڑوسی بن جاتے تھے، گویا اللہ کے گھر میں اپنے کو اس طرح فارغ فرما لیتے تھے۔ یہ دین رہبانیت کا دین نہیں ہے، معاشرے اور سماج سے کٹنے کا حکم نہیں دیتا ہے، جنگلوں میں جا کر عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، عیسائیوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا، اپنی طرف سے گڑھ لیا، ہم نے ان پر رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، ہم نے تو صرف یہ فرض کیا تھا کہ اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ لیکن دین میں اور اسلام میں اعتکاف سماج سے تھوڑی دیر کے لیے دور رہ کر اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خلوت میں رہ کر عبادت کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں صحیح معنی میں وہی ان راتوں کے پانے کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں، اور مبارکباد سے زیادہ ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، چونکہ اگر ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جائے، جو لوگ اعتکاف میں نہیں ہیں یا پورا مسنون اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، کہ میں تو نہیں آ سکا لیکن میرا ذکر تو ہے اللہ کے ان نیک بندوں کی دعاؤں میں کہ جو اللہ سے بہت قریب آ چکے ہیں۔ شب قدر کے سلسلے میں علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو نہایت ہی عظیم ترین محدث سمجھے جاتے ہیں اور ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، چند لوگ ایسے ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی حدیث میں ایمان والوں کے امیر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شب قدر کے بارے میں 46 اقوال ذکر کیے، یعنی اگر اس پہ بحث کی جائے کہ یہ رات کون سی ہے تو 46 طرح کی باتیں آئیں گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں خاص طور سے فرمائیں۔ التمسوها فی العشر الاواخر، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں فرمایا کہ اذا ضعف احدکم او عجز فلا یغلبن علی السبع البواقی، کہ اگر اس سے شروع کی 2 راتوں میں اہتمام نہ ہو سکے تو کم سے کم جو بقیہ 7 دن رہ جاتے ہیں، شروع کی 1 رات میں یا 2 راتوں میں اہتمام نہ ہو سکے تو بقیہ جو راتیں رہ جاتی ہیں ان میں ضرور اہتمام کریں۔ فلا یغلبن علی السبع البواقی، جو 7 دن رہ جاتے ہیں اس میں مغلوب نہ ہو جائے، اس میں سونے سے بچے اور زیادہ سے زیادہ کم سے کم ان راتوں میں اہتمام کرے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان 10 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر شروع کے 2-3 دن چھوٹ بھی جائیں تو اخیر کے 7 دنوں میں خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ اور بعض حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ بہت سارے علماء، جس طرح ہم 21، 23، 25، 27 اور 29 کے قائل ہیں، اور زیادہ تر علماء کا یہی خیال ہے، بہت سے لوگ اس کے برعکس ہیں، 22، 24، 26 اور 28 کے قائل ہیں، اور اس کے اعتبار سے وہ عبادت اور تلاوت کرتے ہیں، لیکن آخری عشرے کی تمام راتوں میں اہتمام کرنے سے ان سارے اقوال پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ وہ بھی ہیں، اور کثرت سے ہیں ایسے صحابہ، کہ جو صرف 27ویں شب کو خاص کرتے تھے، بعض لوگ صرف 21ویں شب کو خاص کرتے تھے جو آج کا دن ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شب قدر کو کھولا گیا، آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ رات کون سی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتانے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ نے آ کر بتایا کہ مجھے خبر دے دیا گیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے۔ فَتَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَنَسِيتُ أَوْ أُنْسِيتُ
فلاں فلاں میں جھگڑا ہو گیا، اختصم رجلان، 2 لوگ جھگڑ گئے، اس کی وجہ سے، اس کی نحوست سے مجھے وہ رات بھلا دی گئی اور میرے ذہن میں اب نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس وقت کی بات ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس مہینے میں، اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کے عشرے میں 11 سے لے کر 20 تک اعتکاف فرمایا تھا، اور آپ کے ساتھ جن صحابہ نے اس بیچ کے عشرے میں اعتکاف فرمایا تھا وہ لوگ اس دن رخصت ہو رہے تھے، جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، لوگوں نے باہر نکل کر دیکھا تو بادل کا کوئی نشان نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے پانی اور مٹی میں سجدہ کیا، چونکہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، اگر بارش ہوتی تھی تو پوری زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد تیز بارش ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبادت فرمائی، اور لوگوں نے آپ کی پیشانی پر مٹی کے نشان دیکھے۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ خیال فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور ابھی شب قدر کا بھی ذکر آپ نے فرمایا تھا، ہو سکتا ہے کہ خواب میں یہ اشارہ ہو کہ 21ویں ہی رات شب قدر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر امام ہیں، وہ بھی ان تمام حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، لیکن جس رات میں زیادہ شب قدر ہونے کا امکان ہے، چونکہ یہ شب قدر بدل کر ہوتی ہے ہر سال، لیکن زیادہ کس رات میں ہوتی ہے، علماء نے اس سے بھی بحث کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ 21ویں شب کو ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی کہ زیادہ 21ویں شب میں ہوتی ہے، اور دوسرے تمام حضرات کا خیال یہ ہے کہ زیادہ 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے ایک علامت بتائی تھی، تطلع الشمس لا شعاع لها، کہ جس دن شب قدر ہوتی ہے صبح ہو کر جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں نہیں ہوتی ہیں، اور بغیر شعاع کے سورج بہت تھوڑی سی روشنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے ویڈیوز بھی لیے ہیں اس کے، اور ہر رات پورے آخری عشرے میں دمام اور ریاض میں انہوں نے ویڈیو لیے اور ثابت کر کے دکھایا کہ 24ویں کی صبح کو سورج کی جو روشنی ہے وہ بہت ماند ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہی رات ہے جو شب قدر ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے تجربے کی بنا پر کہا تھا، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا معمول نہیں رہا کہ ہر سال آپ نے شب قدر میں رات جاگنے کے بعد سورج کو اس طرح دیکھا ہو یا 27ویں کو ہی دیکھا ہو۔ جس بار حضرت ابی بن کعب نے دیکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامت یقینی طور پہ بتائی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس سال شب قدر 27ویں کو ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ 27ویں کو ہے، حضرت ابن عمر کا بھی ایک قول ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے، لیلۃ القدر لیلۃ السابع والعشرین، کہ شب قدر 27ویں شب ہے۔ لیکن ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 27ویں شب کی ضرور کوئی نہ کوئی خصوصی فضیلت ہے، اور وہ خصوصی فضیلت یہ ہے کہ زیادہ تر یہ شب قدر 27ویں میں ہوتی ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے تو اس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ شب قدر 27ویں میں نہیں ہوتی، ورنہ تلاش کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ جو بھی اہم باتیں ہوتی ہیں ان کو چھپا لیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن ساعت اجابت کیا ہے؟ ایک وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بالکل خطبے اور نماز کا درمیانی وقت ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بالکل غروب آفتاب کا وقت ہے، لیکن واضح نہیں ہے کہ وہ کون سا وقت ہے۔ اسم اعظم کا حوالہ دے کر اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن یہ اسم اعظم کیا ہے؟ بعض حدیثوں میں اشارے ملتے ہیں کہ الحی القیوم کے کلمات، الحنان المنان، بدیع السماوات والارض، یہ کلمات ہیں، لیکن سب کا اس پر اتفاق نہیں۔ گویا اسم اعظم
کا ذکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اسم اعظم کے ذریعے سے مانگا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور پکارا جائے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، لیکن اس اسم اعظم کو چھپا دیا گیا تاکہ لوگ اللہ کے تمام ناموں کے ذریعے سے مانگیں، اسماء حسنہ کے ذریعے سے، آپ کی اللہ کی صفات علیہ کے ذریعے سے، صرف ان ناموں کو خاص نہ کر لیں۔ انسان کی موت کو چھپا دیا گیا، اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اسے معلوم ہوتا کہ ہمارا انتقال کب ہوگا، اسی اعتبار سے تیاری ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہم باتوں کو اسی لیے چھپا دیا تاکہ جو مومن اس کی اہمیت سمجھتا ہو وہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت اور مجاہدہ کرے، کوشش کرے، اسے تلاش کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں پوری رات جاگا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرمایا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی بیدار فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، قام فصلى رکعتین، جو رات کو بیدار ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی خاتون خانہ کو، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے نماز کے لیے، اور اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے، اور کسی طرح اسے اٹھا کر بیدار کرتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو خود نماز کے لیے اٹھتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور اپنے شوہر کو اسی طرح بیدار کرتی ہے، نہیں اٹھتا تو پانی چھڑک کر اس کی نیند کسی طرح توڑ کر اسے بیدار کرتی ہے، اور وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے ایک ایسے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے خاندان کا تذکرہ فرمایا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کے لیے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، اور اس رات میں اگر اپنے گھر والوں کو بیدار کیا جائے، خود بھی اہتمام کیا جائے، اپنے بچوں کو بھی ان عبادتوں میں شریک کیا جائے، تو اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت اور اللہ کی طرف سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کریں، اس سورے کے اندر چند فضیلتیں صرف اس سورے سے معلوم ہوتی ہیں۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، ایک فضیلت۔ پھر اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ شب قدر کیا چیز ہے؟ گویا تمہیں جتنا بھی بتا دیا جائے لیکن اس کی پوری حقیقت سے تم واقف نہیں ہو سکتے، یہ بہت ہی عظیم المرتبت چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سمجھنے کے لیے ایک بات ذکر کی جاتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ بعض علماء نے اس کا حساب کیا ہے کہ 84 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اور اگر اپنے بلوغ کے وقت سے دیکھا جائے تو 84 سال بہت کم عمر ملتی ہے۔ 84 سال تو آپ کو ایک رات میں مل گئی، اور پھر زندگی میں کتنی بار یہ شب قدر نصیب ہوگی اگر اس میں عبادتیں کی جائیں، تو کتنے سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت لکھتا ہے۔ اور اگر 1 منٹ بھی اس میں ضائع کر دیا جائے، ان طاق راتوں میں 1 منٹ بھی ضائع کر دیا جائے، تو آپ اگر حساب لگائیں گے، اگر یہ 9.5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 9 یا 9.5 گھنٹے کی، یا اس سے کچھ زیادہ یا کم، تو ہمارا تقریباً 50 یا 55 دنوں کی عبادت ضائع ہو جاتی۔ یعنی 1 منٹ اگر ہم شب قدر میں ضائع کر رہے ہیں تو اتنے دنوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ حساب ہم اس لیے لگا رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہاں ایک حساب کا ذکر فرمایا ہے، ورنہ اللہ کے یہاں حساب و کتاب کی بڑی اہمیت نہیں ہے، اصل انسان کے اخلاص کی، اور کم کام بھی ہو پورے اخلاص نیت کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے شب قدر میں بھی جب ہم جاگیں تو زیادہ سے زیادہ، جاگنے سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام ہو، جتنی دیر بھی جاگ سکیں پوری ہمت اور مجاہدے کے ساتھ، اتنی دیر کو ہم آباد رکھیں، انہیں زندہ کریں۔ پھر اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اس رات کی ایک خصوصی فضیلت بتائی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ایک تو اس میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے، قرآن مجید نازل ہوا، دوسرے یہ کہ تمہیں نہیں معلوم اس کی پوری حقیقت کیا ہے، تیسرے یہ کہ 1000 مہینے سے یہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی رات میں فرشتے اور روح
روح سے مراد روح القدس ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ لقب ہے، نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اترتے ہیں۔ فرشتے تو ہمیشہ نازل ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ اترتے رہتے ہیں، لیکن ان راتوں میں خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے بندوں کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے اور بندوں کو گھیر لینے کے لیے چاروں طرف سے، اور ان کے اہتمام کو دیکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر، انسان کی موت و حیات، اس کا رزق، بڑے بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے، اس کی تقدیر ہمیشہ سے اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر شب قدر میں سال بھر کا جو اس کا کام ہوتا ہے، آگے وہ سال بھر میں کیا کرنے والا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو اس سے باخبر فرماتا ہے، یا آسمان دنیا پر اس فیصلے کو نازل فرماتا ہے۔ پھر اس سورہ میں غور کیا جائے، سلام ہی حتی، ایک فضیلت اس رات کی یہ بھی بتائی کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، گویا فرشتوں کی طرف سے اللہ کے بندوں کو سلام کیا جاتا ہے، اور ہر طرح کے عذاب سے، عقاب سے، اللہ کی سزاؤں سے محفوظ رہنے کی رات ہے۔ سلام کے معنی ہوتے ہیں محفوظ رہنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے آخر کا اعتبار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک، اے اللہ میرے دنوں میں سب سے بہتر اس دن کو بنائیے جس دن میں آپ سے ملوں، جس دن میں آپ سے ملاقات کروں۔ وجعل خیر عمری اواخرہ، اے اللہ میری عمر کا سب سے بہتر حصہ وہ بنائیے جو عمر کا آخری حصہ ہو۔ وجعل خیر عملی خواتمہ، اور میرے عمل کا سب سے بہتر حصہ وہ بنائیے جو آخری عمل ہو۔ رمضان المبارک پورا مہینہ ہم سے اس بات کا متقاضی تھا، اور ہمیشہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ ہم پورے رمضان میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، لیکن آخری حصے میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ہمارا آخری عمل اللہ کے نزدیک خیر و برکت کے ساتھ لکھا جائے، زیادہ سے زیادہ عبادتوں اور طاعتوں کے ساتھ لکھا جائے۔ اور ان راتوں میں کوئی مخصوص عبادت بھی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم شب قدر کو پا لیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ایک اس دعا کے اہتمام کا ذکر آتا ہے، اس کے علاوہ کسی مخصوص عبادت کا ذکر نہیں آتا۔ اب ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کون سی عبادت کی کمی پائی جاتی ہے ہماری زندگی میں۔ تلاوت قرآن سے ہم دور ہیں، ہم ذکر سے دور ہیں، ہم تسبیح و تحمید سے دور ہیں، لا الہ الا اللہ کے کلمات سے دور ہیں، ہم اللہ سے دعائیں نہیں کر پاتے، یا دعائیں کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اپنے گناہوں کی یاد نہیں آتی، اور اس حوالے سے ہم اللہ رب العزت سے مانگ نہیں پاتے۔ ان سب چیزوں کی اللہ کے سامنے مشق کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ اللہ کے سامنے رونے کی مشق کرنی چاہیے۔ ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں اور گناہوں سے اتنے میلے ہو چکے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو کچھ لوگوں کی کمائی ہے، جو کچھ لوگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے۔ جیسے لوہے میں زنگ لگ جائے تو لوہا بیکار ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل میں زنگ لگ جائے تو پھر وہ دل کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا کہ دل کی حالت یہ ہو جاتی ہے کلکوزی مجخین، کہ جیسے پیالے کو پلٹ کر رکھ دیا جائے کہ اس میں کوئی چیز بھی رکھی جائے تو کوئی چیز سماتی نہیں۔ ایسے ہی جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے میلا ہو جاتا ہے، تو پھر اچھی سے اچھی بات کا بھی اثر قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تلاوت کا اثر اس دل میں نہیں ہوتا، عبادت کا اثر نہیں ہوتا، دعا کا اثر نہیں ہوتا، اپنی گناہوں پر ندامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور آنکھوں کے آنسو اس بات کا امتحان ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جس وقت ہم دعا کر رہے ہوں اس وقت رونے کا اہتمام کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رو نہ سکو فتباکو، تو بتکلف رونے جیسی اپنی حید بناؤ، اپنی شکل بناؤ،
ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فتحازنوا، یہ قرآن غم کے ماحول میں نازل ہوا ہے، خوشی کے ماحول میں نازل نہیں ہوا ہے، غموں کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو جب تم قرآن پڑھو تو غم کی سی کیفیت بنا لیا کرو، اپنے دل پر اس کا ایسا اثر پیدا کیا کرو کہ ایک چوٹ لگے دل کو، یاد آئیں اپنی باتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عینانی لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک وہ رات کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں مجاہدین کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں آنکھوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ اور ایک حدیث تو عجیب و غریب ہے کہ ہم اگر اس حدیث پر پورے یقین کے ساتھ، اور شب قدر تو ہے ہی ہے کہ یقین کے ساتھ کیا جائے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، پورا ایمان ہو، تصدیق ہو اللہ کے وعدے کا، اللہ پر ایمان، اور اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا اس رات میں اس پر پورا ایمان اور تصدیق، اور اس کے ساتھ جو کچھ اجر و ثواب کا وعدہ کیا اس کا انتظار، ایمان اور احتساب کے ساتھ جاگا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رونے والا ہے اللہ کی یاد سے، گڑ گڑانے والا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کے خوف سے لرزنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور جہنم کی آگ اس کے لیے ایسے ہی حرام ہے، ایسے ہی اس کے حق میں جہنم مستبعد ہے، ناممکن ہے اس کا جہنم میں جانا، حتی یعود اللبن فی صرعہ، کہ جیسے دودھ جانور کے تھن سے نکل جائے اور پھر سے یہ دودھ تھن میں لوٹ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دودھ تھن سے نکلنے کے بعد پھر سے وہ تھن میں لوٹ جائے، ایسے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے، طلبگار ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور اپنی پوری مخلوقات کو عطا کیا، 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ایک رحمت کے حصے میں سے جانوروں کو بھی وہ حصہ ملا ہوا ہے کہ ایک جانور جو ماں ہوتی ہے اپنے بچے پر پیر بھی نہیں رکھتی اور اسے بچاتی ہے، ایک بکری، ایک گائے اپنے بچے کو بچاتی ہے کہ کہیں اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اسی صرف ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ کی تمام مخلوقات کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ کی ان رحمتوں کا کیا حال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کئی موقعوں پر صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پھر آپ روتے ہیں، پھر گڑ گڑاتے ہیں، پھر اللہ سے ایسی معافی مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جواب دیا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور ابھی صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہم نے دیکھی، بڑی تعجب خیز روایت، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک تابعی نے سوال کیا کہ اے اماں جان، حضرت عائشہ ام المومنین، آپ کوئی ایسی بات بتائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے دیکھا تھا اور بہت تعجب کی بات ہو، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ حضرت عائشہ خاموش رہیں، پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے ایک رات یاد آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اے عائشہ مجھے اپنے رب سے قریب ہونے کا موقع دو، میں اللہ سے لو لگانا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے خاوند نامدار اور آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی کے سامنے بیٹھ کر آپ کی زوجہ مطہرہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں بھی آپ کا قرب چاہتی ہوں، میں آپ سے قربت چاہتی ہوں، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ جس میں آپ کی خوشی ہو وہ کام کریں،
آپ اللہ کی قربت چاہتے ہیں، یہ آپ کی خوشی ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی اللہ سے قریب رہوں اور آپ کے سامنے بھی رہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت شروع کی ہے اور رونا شروع کیا ہے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے، آپ کی داڑھی مبارک، لحیہ مبارکہ تر ہو گئی، اس کے بعد آپ کی گود، آپ کے دامن تر ہو گئے، پھر زمین تر ہو گئی، حتی سال علی الارض، جو آپ کے آنسو تھے زمین پر آ گئے۔ فجر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے آئے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ انہوں نے حضرت بلال نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس قدر رو رہے ہیں، اس قدر گریہ وزاری کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ آپ نے پھر وہی فرمایا، فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سورہ ہود نازل ہوئی جس نے میری حیثیت ایسی بنا دی جیسے کہ کوئی بوڑھا عبادت کرتا ہو جو بالکل اپنی زندگی کے آخری وقت میں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جبریل سے پوچھا کہ ہم نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کہ جو پانی برسانے والے اور پودوں کو اگانے والے ہیں، اللہ نے ان کو یہ ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں، جیسے فرشتوں کو حضرت میکائیل کو یہ ذمہ داری دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں سیر کرائی گئی تو حضرت جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے جہنم بنائی گئی ہے میکائیل کبھی ہنسے نہیں، ہمیشہ اللہ کی یاد میں روتے رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی کیفیت بھی بتائی کہ معراج کی رات میں جب ملائے اعلیٰ سے قریب تھے حضرت جبریل، یہ وہ مقرب فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں، اور ملائے اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں، ملا کے معنی جماعت اور اعلیٰ کے معنی بلند ترین جماعت، جو اللہ کے مقرب فرشتوں کی جماعت ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجِبْرِيلُ كَالْحِلْسِ الْبَالِ، کہ جبریل کی کیفیت اس وقت وہ تھی کہ جیسے کہ کوئی پرانا ٹاٹ ہو، کوئی بستر ہو کہ جس نے اپنی پوری رونق کھو دی ہو۔ حضرت جبریل گویا تڑپ رہے تھے اللہ کی یاد میں، لرزاں تھے، کانپ رہے تھے۔ ایسے مقرب ترین فرشتے ہر وقت اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں اور ہر وقت اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں اور ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے گناہ کیا بھی نہیں۔ ہمارا آپ کا کیا ہوگا؟ اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم کہاں کے ہوتے؟ کل ابن آدم خطاء، ہر ابن آدم گناہگار ہے، وخیر الخطائین توابون، اور سب سے بہتر گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو ان انسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر سارے انسان و جنات سب مل کر ایک وقت میں مجھ سے دعا کریں، ایک وقت میں مانگیں، اے ابن آدم تم سب بے لباس تھے، ہم نے تم کو لباس عطا کیا، تمہارے پاس کھانا نہیں تھا، ہم نے تمہیں کھانا عطا کیا، تم گمراہ تھے، تم کو ہم نے ہدایت عطا کی، اے ابن آدم تم سب مل کر اگر مجھ سے مانگو اور میں ایک وقت میں تم سب کو دے دوں تو میری رحمت اور میری وسعت کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا کہ جیسے سمندر میں سوئی کو ڈالا جائے اور اس میں جتنا پانی آتا ہے اتنا بھی کم نہیں ہوگا، میں تم سب کو ایک وقت میں دے سکتا ہوں۔ حضرت ادریس خولانی جب اس روایت کو بیان کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے کہ اللہ رب العزت نے کیسی عظمت کے ساتھ ذکر فرمایا، یا عبادی انی قد حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو ہم نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، میں کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہوں، تم بھی آپس میں ظلم مت کرو، تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر تم میرے قریب آتے ہو بقراب الارض خطایا، اتنے گناہ لے کر کہ اگر ان گناہوں کو جسم دے کر زمین میں بکھیر دیا جائے تو پوری زمین بھر جائے، لأتیتها بقرابها مغفرۃ، میں اتنی ہی مغفرت لے کر آتا ہوں، میں ہر حال میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میری وسعت، میری رحمت، میرا فیضان اور میرے انوار و برکات
ہر شخص کے لیے عام ہے. کوئی مانگنے والا ہو تو مانگے. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. جو آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. میں پکارنے والے کی پکار، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں. فلیستجیبوا لی. تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں. اللہ رب العزت نے رحمتوں کا نزول ان راتوں میں فرمایا ہے، اور اللہ کے کچھ موسم ہوتے ہیں. الا ان للہ نفحات فتعرضوا لها. جو موسم ہے اللہ کی رحمتوں کے جھونکے ہیں، ہوائیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان اوقات سے، ان قیمتی موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. خاص طور سے مصر کے حالات کے لیے، شام کے حالات کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیں. ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، تو ہم کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. اور دعا بھی ایسی کہ معلوم ہو کہ ہمارے گھر میں یہ فساد ہے. اس وقت ہمارے گھر میں ہمارے بچے کو ہمارے گود سے چھین لیا گیا ہے. کوئی ایک عورت محسوس کرے کہ ہمارے بچے کو چھین لیا گیا ہے، ہمارے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے. ایک مرد محسوس کرے کہ ہمارا پورا خاندان برباد کر دیا گیا ہے. ہر شخص اپنے دل پر یہ چوٹ محسوس کرے. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ افریقہ کا کوئی کالا اگر اسے کوئی چوٹ پہنچے تو ایک امریکہ کا گورا اگر مسلمان ہے تو اس کے دل پر بھی تکلیف پہنچتی. اگر ایک مسلمان جو دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس کی انگلی میں تکلیف پہنچے اور وہ تکلیف ہمارے دل پر نہ لگے، اس کی چوٹ ہمارے دل پر نہ ہو، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اور اس وقت جو مصر میں یا شام میں اس وقت جو لڑائی ہے، یہ لڑائی یوں آپ سمجھیے کہ اسلام اور نفاق کے درمیان ہے. اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر وقت اس بات کی تمنا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے، اسلام کو غالب فرمائے. اللہ رب العزت اسلام کے ماننے والوں کو غلبہ عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی زمین میں اسلام کو اور اسلام کے احکام کو نافذ کر سکیں، اس کو جاری کر سکیں. اللہ رب العزت الاخوان المسلمون کی حفاظت فرمائے، ان کے جذبات کی قدر فرما لے. ان کے شہیدوں کو اللہ رب العزت اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں دعا و مناجات اور ذکر و تسبیح اور تلاوت اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں. اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.